السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هو خير معروف عرف وارفع موصوف وصف وأعلى محمود حمد وأكبر مقصود قصد وأفضل معبود عبد. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين رحمة للعالمين سيدنا ومولانا ومولى الثقلين ومولى الكونين جد الحسنين أعني أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الميامين واللعنة الدائمة الباقية العاذبة على أعدائهم ومنكر ولايتهم وفضائلهم وعظمتهم ومقامهم وغاصب حقوقهم أجمعين من الأزل إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. صلوات محمد حمد و ثنا و تعریف ہے اس پروردگار عالم کے لیے کہ جس نے مرتبہ پھر یہ موقع عطا کیا کہ ہمیں ذکر حسین ابن علی کرنے والوں میں سے شمار فرما دیا. خمسہ مجالس زیادہ اور یہ سلسلے کی پہلی گفتگو ہے اور آج شب شہادت ثانی زہرا جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا ہے. اور مجھے آج کی گفتگو میں شہزادی کے عنوان سے کچھ معروضات پیش کرنے ہیں، لیکن جو عنوان معین کیا گیا ہے وہ عنوان ہے انسان اور خلقت عظیم. پروردگار عالم یہ بیان کر رہا ہے کہ در حقیقت انسان ہی وہ پروردگار عالم کی مخلوق ہے جسے پروردگار نے بہترین ساخت میں پیدا کیا ہے. پروردگار عالم اس بات کو قرآن مجید کے مختلف مقامات پہ واضح کر رہا ہے اور ایک مقام میں نے آپ حضرات کے سامنے سرنامہ سخن قرار دیا ہے. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون، انجیر کی قسم اور زیتون کی قسم. دیکھیں پروردگار عالم قرآن مجید میں اگر کسی بات کو بیان کرنا چاہتا ہے تو مجھے بتائیے کہ کیا اس بیان کرنے میں پروردگار عالم کو قسم کھانے کی ضرورت ہے؟ قسم انسان تب کھاتا ہے جب اپنی بات میں وزن پیدا کرنا چاہتا ہے، جب اسے یہ گمان ہے کہ سامنے والا میری بات کو اتنی معتبر طریقے سے نہیں سنے گا اور میری بات کو اتنے معتبر انداز سے نہیں سمجھے گا جتنی معتبر وہ میری بات ہے، تب انسان قسم کھاتا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ یہ بات ایسی ہی ہے. تو اب جب قسم کھا لی گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب اس بات میں وزن پیدا ہو گیا. لیکن مجھے بتائیے کیا پروردگار عالم کو قسم کھانے کی ضرورت ہے؟ نہیں، پروردگار عالم کا کہہ دینا ہی کافی ہے. قرآن مجید وہ کتاب ہے جس میں پروردگار ضابطۂ حیات بیان کر رہا ہے، تو اب اس کتاب میں جو کہہ دیا خود اس میں وزن ہے.
پروردگار عالم کے کہنے میں خود وہ وزن ہے تو قسم کھانے کی ضرورت نہیں، لیکن اگر پروردگار پھر بھی قسم کھا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ بات کتنی عظیم ہے. اور اگر 2 قسم کھا کے کہہ رہا ہے تو بات کا وزن اور بڑھ گیا، اگر 3 قسمیں کھا رہا ہے تو بات میں وزن اور آ گیا، اور اگر 4 قسم کھا کے پروردگار کچھ کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ یہ بات بہت عظیم بات ہے جسے پروردگار سمجھانا چاہ رہا ہے. اور اسی بات کو پروردگار عالم کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین، قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی، وطور سینین اور طور سینین کی قسم، وہذا البلد الامین اور رسول یہ امن والے شہر کی قسم. 4 قسم کھا کے پروردگار کیا کہہ رہا ہے؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ انسان کو میں نے بہترین ساخت پیدا کیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پروردگار عالم کی جتنی مخلوقات ہیں ان مخلوقات میں اشرف المخلوقات کون ہے؟ انسان. اب اگر پروردگار نے اشرف المخلوقات بنایا ہے تو کوئی نہ کوئی تو بات ہے نا جسے پروردگار عالم دیکھ رہا ہے اور اشرف المخلوقات بنا رہا ہے. سنیے گا، مجھے انشاءاللہ اس خمسے میں اس عنوان پہ مجھے بحث کرنی ہے. پروردگار عالم نے بہترین قسم کی جو مخلوقات میں سے جس کو اشرف بنایا ہے وہ انسان ہے. اور اسی وجہ سے ایک شخص آیا مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا مولا یہ بتائیے انسان افضل ہے یا فرشتے افضل ہے؟ حدیث سن رکھی ہے آپ حضرات نے، مقدمتاً کچھ باتیں پیش کرنی ہے، گھبرا تو نہیں گئے آپ حضرات؟ ساتھ ہے نا میرے؟ پروردگار عالم نے انسان کو بہترین انداز میں پیدا کیا، اشرف المخلوقات بنایا. ایک شخص آیا مولا کائنات کے پاس کہنے لگا یا مولا یہ بتائیے انسان افضل ہے یا فرشتے افضل ہیں؟ سنیے گا، کلام الامام امام الکلام، امام کا جو کہنا ہوتا ہے وہ تمام کہنوں کا امام ہوا کرتا ہے. امام کہہ رہے ہیں، سنیے گا کیا کہہ رہے ہیں مولا، یہ بتائیے انسان افضل ہے یا فرشتے افضل ہیں؟ امام نے کہا ان اللہ رکب فی الملائکۃ عقلا بلا شہوۃ، پروردگار عالم نے ملائکہ میں عقل کو رکھا ہے، شہوت کو نہیں رکھا. ان اللہ رکب فی البہائمۃ شہوۃ بلا عقل، پروردگار نے جانوروں میں شہوت کو رکھا ہے، عقل کو نہیں رکھا. ان اللہ رکب فی بنی آدم کلتیہما، لیکن پروردگار نے بنی آدم میں عقل کو بھی رکھا ہے اور شہوت کو بھی رکھا ہے. سنیے گا، امام کہہ رہے ہیں بات یہ نہیں ہے کہ انسان افضل ہے یا نہیں، تم بتاؤ کہ تم کیا بننا چاہتے ہو. توجہ ہے نا آپ حضرات کی؟ امام کہہ رہے ہیں بھائی تم بتاؤ کہ تم کیا بننا چاہتے ہو. پروردگار نے ملائکہ میں عقل کو رکھا، شہوت کو نہیں رکھا. وہ ملائکہ جن میں شہوت نہیں، خواہشات نہیں، صرف عقل. وہ جانور جس میں عقل کو نہیں رکھا، صرف شہوت کو رکھا. اور انسان کو پروردگار نے عقل بھی بنایا ہے، خواہش والا بھی بنایا ہے. عقل کو بھی رکھا ہے، خواہش کو بھی رکھا. امام نے فرمایا من غلب عقلہ شہوتا، جو اپنی عقل کو خواہش پہ غلبہ دے، فہو خیر من الملائکہ، تو وہ ملائکہ نہیں ہے، وہ ملائکہ سے افضل ہو جاتا ہے. فرشتہ نہیں ہے، وہ فرشتوں سے افضل ہے. ومن غلبت شہوتہ عقلا، اور جو اپنی خواہشات کو غلبہ دیتا ہے عقل پہ تو پھر وہ جانور نہیں ہوتا، وہ جانوروں سے بدتر ہو جایا کرتا ہے. فہو شر من البہائم، وہ جانوروں سے بدتر ہے. سنیے گا، دیکھیں امام کہہ رہے ہیں تو مجھے ذرا ایک نقطے پہ آپ کو توجہ لانی ہے حضرات کی. کیا کہہ رہے ہیں امام؟ اگر کوئی اپنے عقل کو خواہشات پہ غلبہ دے تو وہ ملائکہ نہیں ہے، وہ ملائکہ سے افضل ہے. سوال نہیں بنتا نا کہ کیوں ملائکہ سے افضل؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بندہ فلاں بندہ ملائکہ صفت ہے، فرشتہ صفت ہے، ایسا ہی ہے زمانے میں رائج ہے یہ جملہ. لیکن امام کیا کہہ رہے ہیں؟ جو اپنی عقل کو خواہشات پہ غلبہ دے تو وہ ملائکہ صفت نہیں ہوتا، فرشتہ صفت نہیں ہوتا، وہ فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے. کیوں فرشتوں سے افضل ہے؟ کیونکہ ملائکہ میں عقل ہے، شہوت نہیں ہے. عقل ہے، خواہش نہیں ہے. لیکن انسان خواہش کے باوجود اگر عقل کو غلبہ دیتا ہے تو وہ فرشتہ نہیں ہے، وہ فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے. اور یہ بھی زمانے میں رائج ہے کہ یہ بندہ جانور صفت ہے، یہ فلاں جانور جیسا. امام کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ جانور صفت نہیں، جانوروں سے بدتر ہے. کون؟
جو اپنی عقل پہ خواہشات کو غلبہ دے، کیونکہ جانور میں عقل نہیں، خواہشات ہیں. جو عقل کے باوجود خواہشات کو غلبہ دیتا ہے پھر وہ جانور نہیں، جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے. اب یہاں تک اگر آپ نے میرا ساتھ دیا تو میں ایک جملہ کہتا ہوں اور آپ کی خاموشی کو اس جملے سے توڑوں کہ کیا کہہ رہے امام؟ اگر کوئی عقل کو خواہشات پہ غلبہ دے تو فرشتوں سے افضل، خواہشات کو عقل پہ غلبہ دے جانوروں سے بدتر. اگر بکری کسی کا کھیت چر لے تو مجھے بتائیے بکری کا قصور نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ بکری کے پاس پیٹ ہے، عقل نہیں ہے. وہ جانور ہے جو اپنی خواہش کی پیروی کرے. لیکن اگر کوئی انسان کسی کا باغ لوٹ لے تو پھر وہ جانور نہیں ہوتا، وہ جانوروں سے بدتر ہوا کرتا ہے. جانور اگر مل کے سلامت رہے، جانور اگر اپنی خواہش کی پیروی کرے تو وہ جانور ہے، اس کے پاس پیٹ ہے، بھوک ہے، خواہش ہے، لیکن عقل نہیں. اور عقل کے باوجود اگر کوئی کسی کا حق غصب کر لے تو پھر وہ جانور نہیں ہوتا، وہ جانوروں سے. اس کا مطلب خلاصہ یہ ہوا کہ عقل کی پیروی کرنے والا فرشتہ نہیں، فرشتوں سے. ساتھ دیجیے گا میرا. دیکھیں میں خطابت نہیں کر رہا، میں گفتگو کر رہا ہوں، اور گفتگو میں ضروری یہ ہے کہ طرفین کی طرف سے بات ہو، ہے نا، وگرنہ گفتگو نہیں ہوتی. تو میں گفتگو کر رہا ہوں، آپ گفتگو کا جواب دیتے رہیے. اچھا مجھے بتائیے کیا کہہ رہے ہیں امام؟ سنیے گا، یہ جملہ اپنے ذہن نشین کر لیجئے گا، دل و دماغ میں محفوظ کیجئے گا. یہ جملہ بار بار آنے والا ہے. جو عقل کی پیروی کرے وہ فرشتہ نہیں، فرشتوں سے افضل ہوتا ہے. جو خواہشات کی مانے وہ جانور نہیں، جانوروں سے بدتر ہوا کرتا ہے. تو میں جملہ کہوں، ہم نے غدیر کو مانا ہے تو خواہشات کی وجہ سے نہیں مانا، ہم نے غدیر کو عقل کی وجہ سے مانا ہے. اب یہ دعویٰ ہے، اس دعوے کی دلیل ہونی چاہیے. کوئی پوچھے مولانا یہ بتائیے دلیل کیا ہے اس دعوے کی، تو میں آئیے آپ کو قرآن سے دلائل پیش کرتا ہوں. جب ہم نے قاریان قرآن سے قرآن سننا شروع کیا تو قرآن مجید کی ایک آیت نظر آئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انی جاعل فی الارض خلیفہ. اے آدم ہم آپ کو زمین پہ خلیفہ بنانے جا رہے ہیں. اے آدم ہم آپ کو زمین پر خلیفہ بنانے جا رہے ہیں. پھر قرآن مجید کی آیت کا مطالعہ کیا. قرآن مجید کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، انی جاعلک للناس اماما. اے ابراہیم ہم آپ کو لوگوں کا امام بنا رہے ہیں. پھر قرآن مجید کی آیت ہم نے دیکھی کہ پروردگار عالم کہہ رہا ہے انا علینا للہدی، ہدایت کی ذمہ داری ہم پر ہے. پھر ہم نے قرآن مجید کی آیت دیکھی کہ پروردگار عالم کہہ رہا ہے انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. بے شک ہم راستے کی ہدایت کر چکے ہیں، چاہے شکر گزار بن جاؤ چاہے کافر بن جاؤ. پھر ہم نے قرآن مجید کی آیت دیکھی کہ پروردگار عالم کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا. بے شک ہم نے انہیں امام بنایا ہے جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں. جب ہم نے اتنی قرآن کی آیتیں پڑھی ہم نے دیکھا کہ پروردگار کہہ رہا ہے اے آدم ہم آپ کو بنا رہے ہیں، اے نوح ہم نے آپ کو بنایا، اے داؤد ہم نے بنایا، اے ابراہیم ہم نے بنایا. ہدایت ہماری ذمہ داری ہے، ہم ہدایت کر چکے ہیں. تو ہماری خواہش نہیں، عقل ماننے پہ مجبور ہو گئی کہ بھئی اب جو نبی کا خلیفہ ہوگا وہ خواہشات کی بنا پہ نہیں بنے گا، اسے اللہ بنایا کرتا ہے. غور فرما رہے ہیں آپ حضرات؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ غدیر کو ماننا خواہشات کی پیروی کی وجہ سے نہیں ہے، عقل کی پیروی کی وجہ سے ہے. اور امام نے کیا کہا؟ بھول تو نہیں گیا؟ نظر ہے نا آپ کی اس جملے پر، عنوان گفتگو سے آپ کی نظر ہٹی تو نہیں؟ امام کہہ رہے ہیں جو اپنی عقل کو غلبہ دے گا خواہشات پر تو پھر وہ فرشتہ نہیں ہوتا، فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے. جو اپنی خواہشات کو غلبہ دے گا عقل پہ وہ جانور نہیں ہوتا، جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے. میں نے ابھی جملہ کہا کہ غدیر میں ہم نے خواہش کو نہیں دیکھا، غدیر میں ہم نے عقل کو دیکھا. ہم نے عقل کی وجہ سے غدیر کو مانا، تو ماننا پڑے گا نا کہ جو غدیر کو مانتا ہے
وہ فرشتہ نہیں ہوتا، وہ فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے، اور جو غدیر کے علاوہ مانتا ہے پھر وہ جانور نہیں ہوتا، جانوروں سے بدتر ہوا کرتا ہے۔ اللہم صلی علی۔ غدیر میں ہم نے مانا ہے تو ہم نے عقل کو دیکھا ہے اور عقل کو دیکھ کے مانا ہے۔ اتنی قرآن کی آیتیں پڑھی، اتنی قرآن میں پروردگار عالم نے مختلف مقامات پہ بتایا کہ ہم بنا رہے ہیں، ہم بنا رہے ہیں، اور ہم بنا رہے ہیں، تو ہمیں سمجھ آ گیا کہ اب جو نبی کا خلیفہ و وصی ہوگا اسے بھی اللہ ہی بنائے گا۔ ہماری عقل کا فیصلہ، اور دلیل دوں اس عقل کے فیصلے پر، آیت آپ سب کو یاد ہے غدیر کے عنوان سے کہ پروردگار عالم نے کیا کہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الرسول بلغ، پڑھیے ذرا آیت کو، ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچا دیجئے وہ جو اللہ کی طرف سے نازل ہو چکا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہہ رہا، مجھے بتائیے یہ جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا یہ رسول کے دل کی خواہش ہے یا نہیں؟ علی وصی ہو جائیں، علی خلیفہ مومنین ہو جائیں، یہ رسول کے دل کی آرزو ہے یا نہیں؟ ہے۔ رسول بھی یہی چاہتے ہیں، سلمان بھی یہی چاہتے ہیں، مقداد بھی یہی چاہتے ہیں، ابو ذر کے دل کی تمنا بھی یہی ہے، کمبر کے دل کی آرزو بھی یہی ہے، لیکن پروردگار یہ نہیں کہہ رہا حبیب وہ پہنچا دیجئے جو آپ کے دل کی خواہش ہے، نہیں کہہ رہا پروردگار حبیب وہ پہنچائیے جو آپ کے باوفا اصحاب کے دل کی آرزو ہے، پروردگار کہہ رہا حبیب وہ پہنچائیے جو اللہ نے نازل کیا ہے۔ تو پتہ چلا کہ غدیر خواہش کی وجہ سے نہیں ہے، عقل کی وجہ سے ہے۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد کی رات۔ یہ عقل کا فیصلہ ہے کہ اللہ ہی بنانے والا ہے، اور یہ جملہ میں غدیر کے جشن میں پڑھ چکا ہوں آپ کے سامنے، بات آئی تو چلے دوبارہ پیش کروں۔ حارث ابن نعمان فہری بھی جو آیا تھا تو اس نے بھی یہی پوچھا تھا، جملہ یاد ہے نا آپ کو؟ کیا کہا تھا؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے کہا نمازیں پڑھو، ہم نے نمازیں پڑھی۔ آپ نے کہا روزے رکھو، پورا پورا دن بھوکا رہے، پورے دن پیاس کی شدت کو برداشت کیا عرب کی گرمی میں۔ آپ نے کہا پروردگار عالم کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، ہم نے اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ دیا۔ آپ نے کہا ہجرت کرنی ہے، ہم نے آباء و اجداد کا وطن چھوڑ دیا۔ آپ نے کہا یہ رسومات کافرانہ رسومات ہیں، ہم نے اپنے رواج تبدیل کر دیے۔ آپ جو جو کہتے رہے ہم مانتے گئے۔ یہ بتائیے یہ جو علی کو بنا رہے ہیں یہ اپنی مرضی سے بنا رہے ہیں یا اللہ نے حکم دیا ہے؟ بھئی یہی کہا نا اس نے، اپنی مرضی سے بنا رہے ہیں یا اللہ نے حکم نازل کیا؟ یعنی وہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو آپ نے علی کو بنایا ہے یہ خواہش کی وجہ سے بنایا ہے یا عقل کی وجہ سے بنایا ہے؟ پروردگار عالم کے رسول نے کیا جواب دیا؟ بھائی مجھے نہیں جانتے، ابھی تو قرآن کی آیت آئی بلغ ما انزل الیک من ربک، اور میرے متعلق تو تم نے سب کچھ جان رکھا ہے، میرے متعلق تو قرآن میں پروردگار عالم نے کہہ دیا۔ کیا کہا؟ یہ رسول کچھ نہیں کہتا، یہ وہی کہتا ہے کہ وہی کہتی ہے۔ کبھی آیت آئی، آیت کا انکار کر رہے ہو، تو پھر جو عقل کی نہ مانے اور خواہش کی مانے پھر اس کا انجام جانتے ہیں نا کیا ہوتا ہے۔ حارث یہ کہتے ہوئے باہر نکلا کہ اگر یہ تیری طرف سے ہے پروردگار تو مجھ پہ عذاب نازل ہو جائے، یعنی وہ کہہ رہا تھا اگر یہ خواہش کی وجہ سے ہے تو میں بچ جاؤں، اگر یہ فیصلہ عقل کی وجہ سے ہے تو عذاب نازل ہو جائے۔ اچھا مجھے بتائیے یہ جو حارث نے کہا، کیا بیوقوف تھا حارث؟ نہیں جانتا کہ یہ پیغام اللہ کی طرف سے ہے؟ جانتا ہے، جانتا ہے نہیں جانتا؟ بھائی جانتا ہے نا، اللہ کے رسول نے کہہ دیا، دل مان رہا ہے کہ ہاں یہ رسول نے کہا، تو اپنی مرضی سے نہیں کہا، رسول اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے، لیکن پھر بھی کیا کہہ رہے؟ پروردگار تیری طرف سے ہے تو عذاب آ جائے۔ مجھے بتائیے عذاب آیا یا نہیں آیا؟ آ گیا عذاب۔ تو یہ جو کہہ رہا تھا عذاب آ جائے اور عذاب پھر بھی اتر آیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسے یقین تھا کہ عذاب نہیں آئے گا۔ ذرا سا بیدار رہیے گا بھائی، اس سے یقین تھا کہ عذاب نہیں آئے گا، تبھی تو کہہ رہا تھا پروردگار عذاب نازل کر، چونکہ یقین تھا عذاب نہیں آئے گا۔ سن رکھا ہے نا جملہ، دوبارہ جملے کی تکرار کروں، چونکہ جانتا تھا کہ عذاب نہیں آئے گا۔ کیسے جانتا تھا؟ کیونکہ مکے کی تاریخ پڑھ چکا تھا،
مکے میں بھی کچھ آئے تھے کفار، کہنے لگے یا رسول اللہ یہ جو آپ نے کہا اپنی مرضی سے کہا، یا یہ کہ جو آپ قرآن پڑھ رہے ہیں یہ اللہ نے نازل کیا؟ یعنی کافر تھے، کہہ رہے تھے اگر اللہ ہے اور قرآن اللہ نے نازل کیا تو ہم پہ عذاب آ جائے۔ یہ دعویٰ پہلی مرتبہ نہیں کیا اس نے، یہ دعویٰ کافر کر چکے تھے۔ وہاں اللہ نے کافروں کو کیا جواب دیا؟ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، رسول ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ ان پر عذاب نازل نہیں کرے گا۔ کیوں عذاب نازل نہیں کرے گا؟ وانت فیہم، کیونکہ آپ ان کے درمیان ہیں۔ تو وہ جانتا تھا کہ بھائی جب اللہ اپنے انکار پہ عذاب نازل نہیں کرتا تو میں تو پھر علی کا انکار کر رہا ہوں، علی کے انکار پہ بھی عذاب نہیں آئے گا۔ اللہ جب رسول کے انکار پہ عذاب نازل نہیں کرتا تو علی کے انکار پہ عذاب کیسے نازل کرے گا؟ جب قرآن کے انکار پہ عذاب نازل نہیں کرتا علی کے انکار پہ عذاب کیسے نازل کرے گا؟ لیکن وہ بھول گیا تھا وہاں معاملہ قرآن کا تھا، یہاں معاملہ علی کا ہے۔ اللہ اپنے منکر کو تو برداشت کر سکتا ہے، زمانے میں علی کا انکار برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ تو ہم نے جو غدیر کو مانا ہے خواہشات کی وجہ سے نہیں مانا، ہم نے عقل کی وجہ سے مانا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے سامنے جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ سب فرشتے نہیں ہیں، فرشتوں سے افضل ہیں۔ یہ جو علی کو ماننے والے ہیں فرشتے نہیں، فرشتوں سے، کیونکہ جو عقل کی پیروی کرے وہ فرشتوں سے افضل ہوا کرتا ہے۔ اور جو غدیر کے سامنے آئے تو پھر وہ جب بھی ہوتا ہے وہ خواہشات کی وجہ سے ہوتا ہے۔ قرآن کی آیت پیش کروں، سنیے گا۔ قرآن مجید سورہ مبارکہ محمد آیت نمبر 16، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے اے رسول آپ کی بزم میں بیٹھنے والے کچھ ایسے بھی ہیں پروردگار عالم کہہ رہے ہیں حبیب آپ کی بزم میں بیٹھنے والے کچھ ایسے بھی ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا۔ سنیے گا ترجمہ، اور اگر بات پہنچے تو مجھے بتائیے گا۔ پروردگار عالم کہہ رہے ہیں حبیب آپ کی بزم میں بیٹھنے والے کچھ ایسے بھی ہیں جو آپ کی بزم میں بیٹھتے ہیں، آپ کی باتوں کو سنتے ہیں، اور جب وہ باہر نکلتے ہیں تو علم والوں سے سوال کرتے ہیں ماذا قال آنفا، نبی ابھی ابھی کیا کہہ رہے تھے۔ سنیے گا، پروردگار کہہ رہے اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پہ اللہ نے مہر لگا دی ہے۔ کیوں مہر لگائی ہے؟ اس لیے مہر لگائی ہے واتبعوا اہواءہم، کیونکہ یہ لوگ اپنی عقل کی نہیں مانتے، اپنی خواہشات کی مانا کرتے ہیں۔ آیت سنی آپ نے، سنیے گا ذرا اس آیت پہ کیا کہہ رہا ہے پروردگار حبیب آپ کی بزم میں بیٹھنے والے، آپ کی محفل میں بیٹھنے والے کچھ ایسے ہیں، توجہ میری جانب رکھیے گا، جو آپ کی بزم میں بیٹھتے ہیں اور بزم سے باہر نکل کے علم والوں سے سوال کرتے ہیں ماذا قال آنفا، نبی ابھی ابھی کیا کہہ رہے تھے۔ دیکھیں انسان کو نسیان ہوتا ہے، انسان بھول جاتا ہے، لیکن قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ باہر نکلنے والے کہتے ہیں رسول 6 مہینے پہلے کیا فرما رہے تھے۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ نبی نے فلاں موقع پہ کیا کہا۔ قرآن کہہ رہا ہے یہ لوگ باہر نکل کے علم والوں سے پوچھتے ہیں ماذا قال آنفا، نبی ابھی ابھی کیا کہہ رہے تھے۔ میں مثال دوں، کوئی مجلس سے باہر جائے اور جا کے کہا یہ مولوی ممبر پہ کیا کہہ رہا تھا، کس سے پوچھے گا؟ اس سے پوچھے گا کہ جو مجلس میں ہے، جو سن رہا ہے اس سے پوچھے گا۔ تو بھئی یہ جو کہہ رہا ہے کہ وہ کیا کہہ رہے تھے مولانا، تو اس کا مطلب یہ ہوا 2 ہی باتیں ہیں، یا تو وہ کہنے والا سمجھا نہیں ہے یا مانتا نہیں ہے، تبھی تو کہے گا نا بھئی یہ کیا کہہ رہے تھے۔
کیونکہ مانتا نہیں ہے یا وہ سمجھا نہیں. تو مجھے کہنے کا حق دیجئے نبی کی بزم میں بیٹھنے والے کچھ ایسے بھی ہیں جو نبی کی باتیں سنتے تھے لیکن سمجھتے نہیں تھے, جو سنتے تھے لیکن مانتے نہیں تھے. تو بھئی کون نہیں سمجھتا کہ جو توجہ نہیں کرتا؟ تو کہنے کا حق دیجئے بھئی بزم رسول میں بیٹھنے والے کچھ ایسے تھے کہ جو نبی کی سنتے تو تھے لیکن توجہ نہیں کرتے تھے. تو اب اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ آپ علی کو کیوں مانتے ہیں, علی کا ذکر کیوں کرتے ہیں, علی کی باتیں کیوں کرتے ہیں, تو جواب دیجئے گا بھئی ہم ان پر توجہ نہیں کرتے جو نبی پر توجہ نہیں کیا کرتے ہیں. بات پہنچ رہی ہے حضرت تک؟ مشکل تو نہیں ہو رہی گفتگو؟ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ حبیب یہ لوگ باہر نکل کے علم والوں سے پوچھتے ہیں. توجہ رکھیے گا اس ایک نقطے پر. قالوا للذین اوتوا العلم, یہ لوگ ان سے پوچھتے ہیں جن کے پاس علم ہے کہ نبی کیا کہہ رہے تھے. تو اس کا مطلب قرآن کی یہ آیت بتا رہی ہے نا کہ بزم رسول میں بیٹھنے والے تمام برابر نہیں ہیں. بھئی قرآن کی آیت ہی بتا رہی ہے کہ سارے ساتھی برابر نہیں. تو اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ دعویٰ کرے کہ بھئی جو بھی نبی کے ساتھ ہیں وہ سب برابر ہیں, یہ سب ستارے ہیں, جس کی چاہے مان لو. کہ بھئی قرآن کہہ رہا ہے علم والے اور ہیں, پوچھنے والے اور ہیں. جو پوچھ رہے ہیں وہ اور ہیں اور جن سے پوچھ رہے ہیں وہ صاحبان علم ہیں. قرآن کہہ رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو توجہ نہیں کر رہے. کیوں؟ کیونکہ یہ اپنی خواہشات کی معنی کرتے ہیں. اب قرآن کی آپ کو آیت سمجھ میں آئی کہ یہ وہ لوگ جو خواہشات کی مانتے ہیں, اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. اب ذرا سنیے گا کون ہے وہ جو خواہشات کی مانتا تھا. میرا جملہ یاد ہے, غدیر کو ماننا عقل کی وجہ سے, غدیر کے علاوہ ماننا خواہش کی وجہ سے. کسی نے فلانے سے پوچھا تھا جب تم غدیر میں تھے, ابن عباس سے پوچھا بھائی جب غدیر میں تھے اور تم نے رسول کا قول سنا من کنت مولا فہذا علی مولا, تو کیوں علی کو حق کے خلافت سے محروم کیا؟ اب جملہ جو مجلس سنتے رہتے ہیں ان کے ذہن میں ہے کہ اس نے یہ نہیں کہا کہ میری عقل نے کہا. وہ کہنے لگا بھائی میرا کوئی قصور نہیں ہے, یہ تو عرب والوں کی خواہش تھی. یہی ہے نا جملہ, بھئی یہ تو عرب والوں کی خواہش تھی کہ نبوت و خلافت ایک گھر میں جمع نہ ہو جائے. تو پتہ چلا کہ غدیر کو ماننا عقل کی وجہ سے ہے, ثقیفہ کو ماننا خواہش کی وجہ سے ہے. بھئی جو غدیر کو مانتا ہے وہ فرشتوں سے افضل ہوتا ہے, جو ثقیفہ کو مانتا ہے جانوروں سے بدتر ہوا کرتا ہے. جو غدیر کو مانتا ہے وہ عقل کو مانتا ہے, وہ عقل کے فیصلوں کو مانتا ہے, اور جو غدیر کی نہیں مانتا پھر وہ خواہشات کی مانا کرتا ہے. عرب والوں کی خواہشات تھی. دیکھیے مقدر کا فرق ہے. جو اللہ کے بنائے ہوئے کو مانتا ہے تو پھر اسے عطا بھی اللہ ہی کیا کرتا ہے. جو عرب والوں کی خواہشات کو مانتا ہے پھر وہ انحصار عرب والوں پہ کیا کرتا ہے. میں نے کہہ دیا جملہ, آپ نے توجہ نہیں فرمائی. ہم وہ نہیں ہیں جنہوں نے خواہشات کو مانا ہے, ہم وہ ہیں جنہوں نے عقل کو مانا ہے. ہمیں مولا خواہش نے عطا نہیں کیا, ہمیں مولا اللہ نے عطا کیا ہے. اور پھر جب اللہ نے عطا کیا تو پھر کمال یہ ہے کہ پھر اللہ نے ایسا عطا کیا کہ اپنے خزانے کا نچوڑ پیش کر دیا ہے. ایک کے بعد ایک مولا عطا کیا پروردگار. اس گھرانے کا کمال یہ, یہاں ایک مولا نہیں, یہاں ایک کے بعد ایک مولا ہیں. اور کیسے مولا ہیں کہ جو نبی کی بھی مدد کیا کرتے ہیں. میں نے پچھلی مجلس میں کہا تھا نا آپ کے سامنے, نعت علی مکمل سنائی تھی اور میں نے نعت علی پہ توجیحات پیش کی تھی کہ بھئی کیوں یا علی مدد کہا جاتا ہے. دوبارہ ان جملوں کی تکرار نہیں کرنی. تو ہم نے جب مانا تو ہم نے اسے مانا کہ جسے ہم پکارتے ہیں تو پھر وہ مدد کو آتا بھی ہے, جو پے کرے ناد علی ہے. ایک جملے سے آیا ہوں اپنے موضوع کی جانب جس میں مجھے آج پیش کرنا ہے. ہم نے کسے مانا؟ جو پے کرے ناد علی ہے, جو مجسم ناد علی ہے.
جب شان جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کہ سمندر میں غوطہ زن نے غوطہ لگایا تو پھر ایک جملہ ایسا نظر آیا کہ جس نے دلوں کو سکون عطا کیا. کتاب کا نام خصائص زینبیہ. اس میں مصنف کتاب لکھتے ہیں انہا ناد علی الوجودی، زینب ناد علی کے وجود کا نام ہے. ابھی ہم نے سنا کہ ہم نے علی کو مانا وہ جو وجود ناد علی ہے. صاحبان عرفان کہہ رہے ہیں کہ جناب زینب وہ ہے کہ جو ناد علی کا وجود ہے. اس کا مطلب ناد علی کے کل کتنے وجود ہوئے؟ توجہ رکھیے گا بھائی، ناد علی کے کل کتنے وجود ہوئے؟ 2 وجود ہوئے. ایک کو علی کہتے ہیں، ایک کو زینب کبریٰ کہا جاتا ہے. دونوں وجود میں فرق پیش کرتا ہوں کہ بھائی جب ناد علی رسول کی زبان پہ جاری ہو تو وجود علی بنتا ہے، جب ناد علی حسین کی زبان پہ جاری ہو تو وجود زینب بنا کرتی ہے. جب رسول کی زبان پہ ناد علی جاری ہو تو وجود علی بن ابی طالب ہوتا ہے، اور جب زینب کبریٰ اس وقت وجود میں آتی ہیں جب ناد علی حسین پڑھا کرتے ہیں. حسین نے کربلا میں ناد علی پڑھا تو پھر مدد کو علی نے اپنی بیٹی بھیجی ہے. جناب زینب کے متعلق علماء بیان کرتے ہیں کہ اگر فضائل جناب زینب پڑھنے ہیں تو کم از کم زبان سید سجاد کا ہونا ضروری ہے. معمولی مقام نہیں ہے. سنیے گا کہوں جملہ اور محسوس دیکھیں، یہ فضائل جناب زینب کا کمال ہے. فضائل پڑھے جاتے ہیں اور دل مغموم ہو جاتا ہے، لیکن میں منزل مصائب سے بھی کچھ قدم دور ہوں. جناب زینب کے متعلق کیا کہا علماء نے؟ انہا ناد علی الوجودی، زینب ناد علی کے وجود کا نام ہے. زینب اس حدیث کو کہتے ہیں جسے 5 قرآنوں نے مل کے پالا ہے. اس حدیث کو زینب کبریٰ کہتے ہیں جسے 5 قرآنوں نے مل کے پالا. 5 معصوموں نے زینب کبریٰ کو پالا. مجھے بتائیے رسول خدا کی گود میں پلی ہے یا نہیں؟ پلی ہیں. مولا کائنات کی گود میں پلی ہیں یا نہیں؟ جناب زینب کبریٰ جناب سیدہ کی گود کی پلی ہوئی ہیں. میں جملہ کہنے جا رہا ہوں آپ کے سامنے، جملہ ضائع نہ ہو جائے. حسن مجتبیٰ نے زینب کو پالا، حسین نے زینب کو پالا، زینب نے سید سجاد کو پالا، زینب نے امام محمد باقر کو پالا. یعنی 5 معصوموں نے جسے پالا، جس نے 2 معصوموں کو پالا اسے زینب کبریٰ کہا جاتا ہے. 5 معصوموں نے جناب زینب کو پالا. جناب زینب نے 2 معصوموں کو پالا. اگلا جملہ کہوں؟ رک جائیے گا ذرا اس منزل پر. مجھے بتائیے امام سجاد کا نام کیا ہے؟ جو بچے ہیں بتائیے، آپ کو یاد ہوگا نا بیٹا، مدرسے میں پڑھتے ہیں. امام سجاد کا نام ہے علی. نازک جملہ ہے، کہوں آپ کے سامنے. امام باقر کا نام کیا ہے؟ بتائیے. ہمارے تو نام لینے پہ پابندی نہیں ہے نا، وہ اور ہیں جن کے نام علی اور محمد لینے پر پابندیاں لگی ہوئی ہیں. امام سجاد کا نام کیا ہے؟ علی. امام باقر کا نام کیا ہے؟ محمد. یعنی جو علی و محمد کو پالے اسے زینب کبریٰ کہتے ہیں. نہیں، اس منزل پہ نہیں. سنیے گا ایک اور جملہ، جو علی اور محمد کو پالے اسے زینب کبریٰ کہتے ہیں. پوری تاریخ اسلام میں 2 ہی شخصیات نظر آئیں جنہوں نے علی اور محمد کو پالا، جنہوں نے محمد اور علی کو پالا. ایک کو زمانہ ابو طالب کہتا ہے، ایک کو زمانہ زینب کبریٰ کہتی ہے. بھائی اس کا مطلب ابو طالب نے بھی محمد اور علی کو پالا، زینب نے بھی علی و محمد کو پالا. تو جسے ابو طالب پالے ایک محمد بنتا ہے، ایک علی بنتا ہے. جسے زینب کبریٰ پالے ایک علی بنتا ہے، ایک محمد بنتا ہے. 5 معصوموں نے جسے پالا ہے اسے جناب زینب کبریٰ کہتے ہیں. میں نے جو نقطہ فضائل حضرت ابوالفضل کے متعلق پیش کیا تھا
وہی نقطہ جناب زینب کبریٰ کے متعلق ہے. جب جناب زینب کے وجود میں غور سے دیکھا تو پتہ چلا کہ زینب اپنے ہر پالنے والے کے کردار میں نظر آئی ہے. کتنوں نے پالا ہے جناب زینب کو؟ 5 معصوموں نے. رسول نے پالا، بطول نے پالا، امام علی نے پالا، امام حسین نے پالا، امام حسن نے پالا. اب جب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کو دیکھا گیا تو کہیں رسول نظر آئی ہیں، کہیں بطول نظر آئی ہیں، کہیں علی کے کردار میں، کہیں حسن کے کردار میں، کہیں حسین کے کردار میں. ایک ایک کردار پیش کروں، اپنے جذبات کو سنبھالیے گا. میں جملہ کہہ رہا ہوں. جب زینب بھتیجے کو بابا کے لاشے سے الگ کر رہی ہیں تو حسن مجتبیٰ کے کردار میں. میں منزل مصائب پہ نہیں ہوں لیکن مجھے اس ایک گوشے سے فضائل کا نقطہ پیش کرنا ہے. جب زینب سجاد کو بابا کے لاشے سے دور کر رہی ہیں اور سنبھال کے سہارا دے رہی ہیں تو حسن مجتبیٰ کے کردار میں. دیکھیے گا کردار میں مماثلت نظر آئے گی. جب زینب کربلا سے جاتے ہوئے صبر کا مظاہرہ کر رہی ہیں تو زینب حسین کے کردار میں. جب زینب دربار میں آیتیں سنا رہی ہیں تو رسول کے کردار میں. جب زینب خطبے سنا رہی ہے تو علی کے کردار میں. جب زینب حسین کی شہادت بچا رہی ہیں تو پھر سیدہ کے کردار میں ہیں. یعنی زینب کو دیکھو اور علی کو پہچانو، زینب کبریٰ کو دیکھو رسول خدا کو جانو، زینب کبریٰ کو دیکھو امام حسن کو جانو، زینب کبریٰ کو دیکھو امام حسین کو سمجھو، زینب کبریٰ کو دیکھو جناب سیدہ کو سمجھو. تو اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ پنجتن کے فضائل کے نچوڑ کا نام ہے زینب عالیہ. پنجتن کے فضائل کے نچوڑ کا نام ہے زینب عالیہ. اللہ نے پنجتن کو اس لیے بنایا کہ اللہ پہچانا جا سکے، زینب کو اس لیے بنایا تاکہ پنجتن پہچانے جا سکے. اللہ نے اس لیے بنایا ہے جناب زینب کو کہ شہزادی کو دیکھو اور پنجتن کی معرفت حاصل کرو. کبھی زینب حسن کے کردار میں ہیں، کبھی حسین کے کردار میں. ایک اور جملہ کہوں، کربلا کے بعد زینب ابو الفضل عباس کے کردار میں. دو معصومین کو جناب زینب نے پالا ہے. ایک کو سجاد بنایا اور ایک کو باقر کہلایا. صرف پالا نہیں ہے، بچایا بھی ہے. آخری جملہ، جناب زینب نے صرف پالا نہیں بچایا بھی ہے. ابو طالب نے بھی محمد اور علی کو پالا نہیں ہے، بچایا بھی ہے. پالا ابو طالب نے بھی، پالا جناب زینب نے بھی، بچایا ابو طالب نے بھی، بچایا جناب زینب نے بھی. لیکن جناب زینب کے فضائل دربار ابو طالب میں ہاتھ جوڑ کے پیش کروں کہ اے ابو طالب، محمد اور علی کو کافروں کے لشکر سے بچانا اور تھا، علی اور محمد کو درباروں اور بازاروں میں بچانا اور تھا. لشکر کفار سے جس نے بچایا اسے ابو طالب کہتے ہیں. لشکر یزید سے جس نے بچایا اسے زینب عالیہ کہا. زینب نے حفاظت علی و محمد کر کے حفاظت اسلام کی ہے. شام کے قید خانے سے فاتح بن کے آئی ہے جناب زینب. اسلام تو بچا لیا ہے لیکن اس اسلام کے بچانے میں زینب کا بڑا نقصان ہوا. جناب زینب نے اپنا علی اکبر قربان کر دیا. اسلام کو بچانے کی خاطر زینب نے امام محمد قربان کر دیے. اسلام کو بچانے کی خاطر جناب زینب عالیہ نے ابو الفضل عباس جیسے کو قربان کر دی.
اپنے بھائی حسین کو قربان کیا۔ اگلے جملات ہیں اس سے سخت ہیں۔ اسلام کی حفاظت کی خاطر جناب زینب نے اپنی چادر کو قربان کیا۔ حفاظت اسلام کی خاطر جناب زینب نے سکینہ کے کانوں کے گوشواروں کو قربان کیا۔ ایک جملہ اور کہوں، مجھے معاف کیجیے گا اگر یہ جملہ دل پہ لگے۔ اسلام کی حفاظت کی خاطر جناب زینب نے سکینہ کے بچپنے کو قربان کیا۔ نہیں، میں نے بڑا جملہ کہا آپ کے ساتھ۔ 3.5 سال کی بچی کا بچپنا قربان ہو گیا، 3.5 سال کی بچی ضعیفہ نظر آنے لگی۔ جب جناب زینب دوبارہ واپس آئی ہے نا کربلا، تو کربلا آنے کے بعد شاید اپنے بھیا کو کہا، بھیا حسین، جب کربلا سے جا رہی تھی تو زینب کچھ اور تھی، جب دوبارہ کربلا لوٹ کے آئی ہے تو اب زینب بدل گئی ہے۔ صرف سکینہ کی کمر نہیں جھکی ہے، جناب زینب کبریٰ کی کمر ام المصائب ہے جناب زینب کبریٰ۔ یہ وہ بی بی ہے جس نے اپنے نانا کے بعد امت کی جدائی دیکھی ہے۔ یہ وہ بی بی ہے جس نے اپنی ماں کی آوازوں کو روتے ہوئے سنا ہے۔ ہاں عزیزوں، یہ رونے کا حق نہیں ہے، اپنی آوازیں گری اور بلند کی۔ آپ جانتے ہیں نا، جب گھر کی مستورات پہ کوئی ستم یا مشکل وقت ہوتا ہے، مستورات بیٹوں سے نہیں کہتی، بیٹیوں کو زبان حل۔ اب جو جملہ کہہ رہا ہوں مقتل کا جملہ نہیں ہے، میرا دل کہتا ہے جناب سیدہ پسلیوں کے ٹوٹنے کے بعد جناب زینب سے بیان کیا۔ گفتگو ہے جناب سیدہ اور جناب زینب کبریٰ کی۔ ایک گفتگو کا گوشہ پیش کروں۔ جناب سیدہ نے کہا، اے زینب بیٹی، وہ صندوقچی میں کچھ کفن ہے، وہ ذرا کفن تو لے آئیے۔ جناب زینب گئی ہے اور کفن لے آئی ہے۔ جانتے ہیں نا کتنے کفن ہیں؟ 4 کفن ہیں۔ کہا، اے زینب، میرے بابا کے پاس جبرائیل 5 کفن 5 کافور لے کے آئے تھے، 1 کفن اور کافور میرے بابا کو ہم نے دے دیا۔ دیکھو یہ کفن اور کافور تیری ماں کا ہے، جب میں دنیا سے چلی جاؤں تو مجھے یہ کفن اور کافور دینا۔ ہاں عزیزوں، ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، ایک بیٹی کے لیے کتنا سخت ہے کہ ماں کہہ رہی ہے، بیٹی جب میں مر جاؤں تو مجھے یہ کفن دینا۔ اب بیٹی نے ماں کا کفن اپنے ہاتھوں میں لیا، جناب زینب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، لیکن زینب ام المصائب کا نام ہے، دل کو سنبھالا۔ جناب زینب نے برداشت کیا۔ جناب سیدہ نے کہا، اے زینب، جب 40 ہجری میں تیرے بابا کے سر پہ ضربت لگے تو یہ کفن اور کافور تیرے بابا کا ہے، اب بابا کو یہ کفن دینا، بابا کو یہ کافور دینا۔ اور پھر جناب سیدہ نے 2 کفن ایک ساتھ اٹھائے، 2 کافور اٹھائے اور کہا، اے زینب، جب 50 ہجری میں تیرے بھیا کو زہر دیا جائے اور بھیا حسن کلیجے کے ٹکڑے اگلنے لگے اور اس دنیا سے پردہ فرما جائے تو یہ 2 کفن ہیں، 2 کافور ہیں، یہ حسن مصطفیٰ کو دے دینا۔ یہ کہہ کے ماں خاموش ہو گئی، بہن کی نگاہیں تلاش کرنے لگی، بہن تڑپ گئی، اماں آپ کے لیے بھی کفن آ گیا، بابا کے لیے بھی کفن آ گیا، نانا کو بھی کفن مل گیا، ہاں میرے بھیا حسن کو تو 2 کفن ملے۔ یہ بتاؤ میرے حسین کا کیا قصور ہے؟ ارے حسین کو کیوں کفن نہ ملا؟ سیدہ کیا جواب دے؟ بس جناب سیدہ نے کچھ نہیں کہا، جناب زینب انتظار کرتی رہی۔ 40 ہجری گزری، سوال کا جواب نہ ملا، 50 ہجری گزری، سوال کا جواب نہ ملا، لیکن جب 61 ہجری 11 محرم الحرام زینب کربلا سے جا رہی ہے، شاید مدینے کا رخ کر کے کہو، اماں مجھے 11 ہجری کے سوال کا
جواب ملا، ارے کفن کیسے پہناؤں، میرے ہاتھ گردن سے بندھے ہیں، کفن کیسے؟ اجرکم علی اللہ۔ ہاں، جو جملہ فضائل میں سنا تھا، اب وہ جملہ مسائل کی کیفیت میں سنیے گا۔ جناب زینب اس معظمہ کو کہتے ہیں جو کبھی رسول بن کے سامنے آئی ہے، کبھی علی بن کے خطبات دے رہی ہے۔ جانتے ہیں نا، امام علی کا چاہنے والا ہے جو دونوں آنکھوں سے نابینا ہے، امام علی کے ساتھ لڑتے لڑتے دونوں آنکھیں شہید ہو گئی ہیں۔ ایک مرتبہ کہنے لگے 40 ہجری جب مولا پردہ فرمانے تھے، اس وقت کہا، اے علی، دل کی تمنا ہے کہ میری آنکھیں دوبارہ مجھے واپس ہو جائیں۔ علی مرتضیٰ نے کہا، اے ابن عفیف، اللہ کی مصلحت اور ارادہ یہ ہے کہ تیری دونوں آنکھیں اسی طرح سے رہیں، تیرے لیے بہتر ہے کہ تجھے تیری آنکھیں واپس نہ ہوں۔ ابن عفیف کہتے ہیں میں انتظار کر رہا تھا، میرے مولا نے یہ جملہ کیوں کہا، سنیے گا، مجھے معاف کیجیے گا، میں انتظار کر رہا تھا کہ علی نے مجھے کیوں کہا، مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ علی نے مجھے کہا کہ تیرے لیے بہتر ہے تیری دونوں آنکھیں نابینا رہیں۔ وہ کہتا ہے ایک مرتبہ میں دربار کوفہ میں بیٹھا تھا، مجھے محسوس ہوا جیسے علی بیان کر رہے ہیں، میں نے کہا یہ علی دوبارہ واپس آ گئے؟ کہا نہیں علی نہیں، یہ علی کی بیٹی زینب کبریٰ ہے جو ننگے سر دربار میں خطبے دے رہی ہے۔ ابن عفیف کہنے لگا، مولا میں آج سمجھ گیا میرے لیے کیوں بہتر تھا میری آنکھیں نابینا رہے۔ ارے اگر میں بینا ہوتا آپ کی بیٹی کو ننگے سر دیکھتا۔ اے مولا خدا کا شکر ہے میں نابینا ہوں، زینب کو برہنہ سر دربار۔ اجرکم علی اللہ۔ جناب زینب محافظہ امامت ہے، جو جلتے ہوئے خیموں سے امامت کو بچا لائے، اسے جناب زینب کہتے ہیں۔ قدم قدم پہ مشورہ کر رہی ہے۔ جانتے نا، جب رہائی کا حکم ملا تو سید سجاد جناب زینب کے پاس آئے اور کہنے لگے، پھوپھی اماں آپ کیا کہتی ہیں، رہائی قبول کریں یا نہ کریں؟ امامت جس سے مشورہ کرے اسے زینب۔ جناب زینب نے کہا، سجاد یزید سے کہہ دو 3 شرائط ہیں، 3 شرائط پوری ہو جائیں گی ہمیں رہائی قبول ہے۔ ہاں، پہلی شرط جانتے ہو نا، جناب زینب نے کہا جب سے میں بھیا سے جدا ہوئی ہوں میں کھل کے بھیا کا ماتم نہیں کر سکی ہوں، ایک گھر کا انتظام کیا جائے، میں 3 دن تک یا حسین کر کے رونا چاہتی ہوں۔ یہ جو آج زمانے میں مجلسیں ہیں، یہ زینب کبریٰ کا حکم تھا، یہ زینب کا ارادہ تھا جو مجلس میں گھسے۔ کہ دوسری شرط یہ ہے ہمارے سودا کے سر ہمیں واپس کر دیے جائیں، اور تیسری شرط یہ ہے تبرکات جو لوٹے گئے تھے وہ واپس ہو جائے۔ سجاد نے تینوں شرائط یزید کو بتائیں۔ یزید نے کہا 2 شرائط تو قبول ہے، لیکن اے سجاد تبرکات کو کیسے واپس لایا جائے؟ کسی کے پاس کوئی تبرک ہے؟ کسی کے پاس کوئی تبرک ہے؟ ایسا کیجئے ہم سے تبرک کی قیمت وصول۔ اجرکم علی اللہ۔ پروردگار ان آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ سنیے گا اور روئیے گا اس جملے پر۔ سجاد کو جلال آیا، کہنے لگے یزید کیا میری پھوپھی کے سر کی چادر کی قیمت دے سکتے؟ اے یزید کیا میری بہن زینب، میری بہن سکینہ کے کانوں کے گوشوارے کی قیمت ادا کر سکتا ہے؟ ارے کیا علی اصغر کے جلتے جھولے کی قیمت دے سکتے؟ شرائط تو قبول کیا گیا، بیویوں کو ایک گھر میں منتقل کیا، بیویاں گریہ کر رہی ہیں، کوئی یا حسینہ کہہ کے روتی ہے۔ جب بیویاں خاموش ہو گئی نا، پھر کسی بیوی نے واہ علی اکبر کا۔ ہم اور آپ کو رونے کے لیے مصائب کی ضرورت ہے نا، جب تک جا کر مصائب نہ سنائے آنکھوں سے آنسو جاری نہیں ہوتے۔ لیکن بیویاں مصائب کا انتظار نہیں کر رہی تھیں۔ ارے کربلا سنی ہے، بیویوں نے کربلا آنکھوں سے دیکھی۔ ہاں عزیزوں، سروں کا آنا شروع ہوا۔ میرا دل کہتا ہے سب سے پہلے ایک چھوٹے سے تشت میں رباب کے چاند کا سر، جیسے ہی سر آیا رباب بی بی کھڑی ہوئی، لاؤ میرے علی اصغر کا سر مجھے دو۔ شاید وہ مرثیہ دوبارہ پڑا ہو، یا بنیا ام مسلک تنہر، کیا تجھ جیسوں کو بھی لہر کیا جاتا ہے؟
ہاں پھر ایک سر آیا، حسن مصطفیٰ کی بیوہ جناب ام فروا بلند ہوئی، ہاں یہ میرے یتیم قاسم کا سر ہے، یہ سر میرے حوالے کرو۔ پھر ایک سر آیا، سنیے گا، بیویوں نے کہا ہوگا اے بیویوں سروں کی چادر کو دوبارہ ٹھیک کر لو، ارے پردے کا محافظ عباس کا سر۔ اختصار کرتا ہوں عزیز و تمام سر بیویوں نے وصول کر لیے، دو سر ایسے ہیں جن کو قبول کرنے والا کوئی نہیں ہے، یہ سر آن و محمد کے سر ہیں۔ جو سر لانے والی تھی اس نے کہا اتنا بتاؤ ان دو بچوں کی وارثہ کیا خیمے میں جل کے مر گئی ہے یا اونٹ سے گر کے شہید ہو گئی ہے؟ اب فضہ سے رہا نہ گیا، یہ میری آقا زادی کے بچوں کے سر ہیں، آن و محمد کے سر لیے، فضہ سر لے کے زینب کبریٰ کے پاس آئی، بیوی بچوں کا ماتم کی دے۔ جناب زینب نے آنسوؤں کو سنبھالا، گریے کو تھاما، کہ فضہ میں علی و بطول کی بیٹی ہوں، صدقہ دے کے واپس رہے۔ جناب زینب نے سب کا پرسہ دیا، آن و محمد کا ماتم نہ کیا۔ کربلا پہنچی ہے، عباس کی خبر پہ ماتم کیا، حسین کی خبر پہ ماتم کیا، علی اکبر کا ماتم کیا، آن و محمد کا ماتم نہ کیا۔ جب دوبارہ مدینے واپس آئی ہے، خبر رسول پہ جا کے ایک ایک کا نوحہ پڑا، بچوں کا ماتم نہ کیا۔ سنیے گا ابھی تابوت برآمد ہونے والا ہے نا، خواتین میں جناب زینب کا جب تابوت دیکھیے گا تو ذرا دو آنسو یہ سوچ کے بہائیے گا، یہ وہ بی بی ہے جس کا دل شکستہ ہے۔ سنیے گا ہاں جناب زینب آئی ہے امام حسین کے گھر پہ، سب کا پرسہ لیا، بچوں کا پرسہ نہ لیا، لیکن جب دوبارہ گھر لوٹ کے گئی ہے، گھر میں داخل ہوئی، دو چھوٹے چھوٹے مسلح دیکھے، بچوں کے مسلحوں کو سینے سے لگایا، ماں کا دل تڑپنے لگا، اے آن و محمد مجھے معاف کرنا، ماں نے سب کا ماتم کیا۔ آخری جملہ، اتنے میں جناب عبداللہ ابن جعفر طیار داخل ہوئے گھر میں، کہنے لگے اے معصمہ بی بی ابھی میری زوجہ گھر پہ نہیں ہے، آپ کی کام کیجئے دوبارہ پلٹ جائیے، جب میری زوجہ آتا ہے تو پرسے کے لیے آئیے گا۔ جناب زینب نے کہا عبداللہ مجھے پہچانا نہیں؟ ارے میں زینب کبریٰ۔ عبداللہ نے جیسے یہ سنا عبداللہ زمین پہ گر گئے، کہا بی بی ایسی کون سی قیامت ٹوٹ پڑی، یہ ہاتھوں میں رسیوں کے نشان کیسے ہیں، یہ چہرے پہ دھوپ کے آثار کیسے ہیں؟ زینب نے کہا عبداللہ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، باغیوں کے تانے سنتے آئی ہوں، دھوپ میں بیٹھے بیٹھے چہرہ جلس گیا ہے، ہاتھ رسیوں ماتم میں جناب